نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلات کو، بیماریوں و تکلیفوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال اور کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی سال کا 8واں مبارک مہینہ ہے، اور اس کے بعد اسلامی سال کا سب سے مبارک، سب سے رحمتوں والا، برکتوں والا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور جس مہینے میں نیکیوں کے انبار لگتے ہیں، جس میں جو نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، یعنی وہ سب سے مبارک مہینہ، سب سے افضل مہینہ، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، وہ 9واں مہینہ وہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو رمضان کی جو برکات ہیں، انوارات ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ رمضان سے پہلے ہی شعبان کے مہینے ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، بندے مومن جو گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، صوفی اور جید علماء کرام گزرے ہیں، جو اللہ والے گزرے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی تھی، ان کی یہ کا مشغلہ تھا، ان کی یہ مصروفیت تھی کہ وہ پورا کا پورا شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کی ریاضت میں، اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں اور تسبیحات میں گزارتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما، اس کی سحری کی برکات ہمیں عطا فرما، اس کی افطاری کی برکات عطا فرما، دن کی برکات عطا فرما، رات کی برکات عطا فرما، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، صوفی اور بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی ہم عبادتوں کا، ان کی تسبیحات کا، ان کی شعبان کے مہینے میں وہ جو عبادات کرتے تھے، جو تسبیحات پڑھتے تھے، جو ذکر و عبادت کرتے تھے، ان کا لب لباب اور نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ 3 چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ویسے بھی میں اور آپ، بلکہ پوری انسانیت، پوری دنیا، حتیٰ کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں، ایسی بستی نہیں، ایسی قریہ نہیں، ایسا علاقہ نہیں، ایسا فرد اور شخص نہیں جو اس وقت ایک بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، اس وقت ایک پریشانی میں مبتلا نہ ہو، ایک کرب، علم، دکھ اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ وہ خوب آپ جانتے ہیں وہ مصیبت اور پریشانی کیا ہے، جس سے میں بھی دوچار ہوں، آپ بھی دوچار ہیں، اور دنیا کا ہر فرد، ہر انسان، ہر شخص دوچار ہے۔ اور یہ ایک ایسا وقت ہم پر آ پہنچا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بیزار ہے، ہر فرد دوسرے فرد سے بیزار ہے، ہر فرد دوسرے فرد سے ڈرتا ہے، کہیں اسے سلام کرنے سے، کہیں اسے چھونے سے، مصافحہ کرنے سے ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہم بیمار نہ ہو جائیں۔ تو یہ جو 3 تسبیحات میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، یہ اولیاء کا ایک طریقہ کار تھا شعبان کے مہینے میں۔ یہ 3 تسبیحات اس وقت جو جتنے بھی جید اور بڑے علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی ان 3 تسبیحات کی تمام لوگوں سے اپیل کی ہے، درخواست کی ہے کہ آپ ان 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو تمام انسانوں سے ٹال دے، اس مصیبت سے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، اور اس مصیبت اور بیماری کو ٹال دے۔ وہ 3 تسبیحات کیا ہیں؟ وہ 3 تسبیحات یہ ہیں کہ آپ فجر کی نماز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وقت دنیا کس کرب، مصیبت، پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری فیملی یا آپ کی فیملی ان دنوں میں بھی غفلت کی نیند سوتی رہے، اور فجر کی عظیم نماز جس سے دن کی ابتدا اور دن کا آغاز ہوتا ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے، اور ہم غافل ہو کر سوئے پڑے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت اور بیماری مجھ اور آپ پر بھی آ پہنچے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، خود بھی فجر کی نماز کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں،
اپنی فیملی کے ہر فرد کو جو نماز پڑھتا ہے، جس پر نماز فرض ہے، جو بالغ ہو چکے اسے اٹھائیں اور نماز کا اہتمام کروائیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد ہر فرد 101 مرتبہ 3 تسبیحات پڑھے۔ پہلے نمبر پر کوئی بھی درود شریف، چاہے وہ آسان درود شریف ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی، یا نماز والا درود شریف، یا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کوئی بھی درود شریف 101 مرتبہ یہ پڑھیں۔ دوسری نمبر پر جو دوسری تسبیح پڑھنی ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھیں۔ یونس علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوئے، کتنی بڑی ان پر پریشانی آئی، سمندروں کی تہہ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ قرآن مجید میں جہاں ان کا واقعہ اور تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں، جو بھی مسلمان ایمان والا ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم اسے بھی کرب، مصیبت، پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ خوب جانتے ہیں جیسے کرب، مصیبت اور پریشانی میں آج پوری دنیا مبتلا ہے، تو یہ تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل وقت میں ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو 101 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو تیسری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ بھی مشکلات کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غم و الم کو ایسے دور فرماتے ہیں جیسے انسان پانی کے ذریعے کسی چیز کو دھو کر بالکل صاف کر دیتا ہے۔ آپ پورے یقین، وثوق اور اہتمام کے ساتھ ان 3 تسبیحات کا 101 مرتبہ درود شریف، 101 مرتبہ آیت کریمہ، 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 3 بڑے انعامات، آپ کو ہر قسم کی پریشانی، وہ پریشانی جو آپ کے ذہن میں سوار ہے اور موجودہ پریشانی، تکلیف، بیماری، اس سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر انسان کو جو سب سے بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اولاد کی اور رزق کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائیں گے، پورا سال یہ پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز، مال کی کثرت، مال کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت اور نعمتوں کی فراوانی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے خوب برکتیں آپ کے گھرانے پر ہوں گی، آپ کا کاروبار خوب چلے گا، آپ کی دکان خوب چلے گی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کے دروازے آپ پر کھول دیں گے۔ تو یہ 3 تسبیحات صبح تو ایسے پڑھنی ہیں، اور عشاء کے بعد یہ ایسے پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ایسے ہی پہلے نمبر پر 101 مرتبہ درود شریف، دوسرے نمبر پر 101 مرتبہ آیت کریمہ، اور تیسرے نمبر پر 101 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اور یہ تسبیحات آپ نے پورا شعبان میں کا مہینہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پورا رمضان میں بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر صرف یہ 3 انعامات نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، اللہ کی طرف سے انوارات اور برکات کے دروازے آپ پر، آپ کی فیملی پر، آپ کی بیوی بچوں پر، آپ کے کاروبار پر کھل جائیں گے۔ آپ کو کبھی غم نہیں پہنچے گا، آپ کو پریشانی نہیں پہنچے گی، آپ کو مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصائب اور پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 3 تسبیحات تھی، ان کا اہتمام کریں، آج سے شعبان کے مہینے میں اہتمام کریں۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تمام بلائیں اور مصیبتیں ٹال دیں گے، خوشیاں اور رزق اور مال میں فراوانی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔